کی طرف سے حکم آیا تعالوا ندعو ابناءنا تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله. موبائل مجاہد کا مکالہ، موبائل مجاہد کا مکالہ. چلیے مجھے کچھ کہنے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو پکارا، کس کو للکارا؟ تعالو کس کو کہا؟ کفار کو کہا، مشرکین کو کہا. نبی نے اپنے نافرمانوں کو کہا کہ آؤ، اگر تمہیں کچھ شک ہے، تمہیں میرے دین کے بارے میں، میرے بارے میں، میری نبوت اور رسالت کے بارے میں، میرے خدا کے بارے میں، میں جو دستور حیات لایا ہوں اس کے بارے میں تم کو شک ہے اور اپنے دین کے بارے میں تم کو یقین ہے، تو آؤ، میں محمد تم کو پکارتا ہوں. آؤ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، میں بھی اپنی عورتوں کو لاتا ہوں. تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں. اور پھر جہاں پر ہم بیٹھیں گے، کہاں بیٹھیں گے؟ جہاں اللہ کے حکم سے نبی بلا رہا. تو جن کو بلایا وہ آئے نہیں آئے، جن کو بلایا نہیں آئے، جن کو بلایا وہ آئے. ہم بلاتے ہیں آ جاؤ، فیصلہ ہو جائے گا. ہمارے نبی نے بلایا، وہ نہیں آئے. تمہارے نبی نے ہمارے نبی کے طریقے کو چھوڑا. اگر وہ مسلمان ہوتا اور وہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پیروکار ہوتا، حضور کی نبوت کو ماننے والا ہوتا، تو وہ مباہلے کے لیے بھی حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے مد مقابل کو چیلنج دیتا. اس کے جھوٹے ہونے، باطل ہونے، محمد عربی کے دشمن ہونے، دین کے معاملے میں وہ دشمن ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اس نے مباہلہ جو انبیاء کا طریقہ ہے، جو محمد کی سنت ہے، رسول اللہ کی سنت کو نہ صرف چھوڑا بلکہ اس کو توڑا، اس کو مشق کیا. نعرہ تکبیر. آج ہم کو کہا جاتا ہے کہ جناب ہمارے پیشوا، یہ مرزا طاہر کہتا ہے کہ جیسے ہمارے وڈیرے دین کے لٹیرے، اس نے جس طریقے سے اپنے مخالفین کو کہا ہے، جو دعا اس نے مانگی ہے، یہ مباہلے کے چیلنج میں، اشتہار میں، پمفلٹ میں، اپنی کتابوں میں، رسائل اور جرائد میں وہی کلمات لکھ رہے ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے مخالفین کو لکھ کر بھیجے. اس کے اندر ایک لفظ بھی وہ نہیں جو قرآن کے مطابق ہو، ایک عمل بھی ایسا نہیں جو سنت کے مطابق ہو. نبی علیہ السلام نے کفار کو اپنے مقابلے کے لیے بلوایا کہ یہاں پر آؤ، تعالو. جب میں کسی سے کہوں گا تعال، ادھر آ، ادھر آ کا معنی کیا ہوتا؟ تو اپنے گھر میں گھونگھٹ نکال کے بیٹھا رہا، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. کیسا پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں. یہاں آؤ نا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، ہم تو یہاں پردیسی ہیں. پر اب ہم نے ڈیرے پکے ڈالے ہیں، بھول میں مت رہنا. سیاسی سوداگر نہیں کہ ووٹ لے کر بھاگ جائیں گے. انشاءاللہ ہمارا تو جینا مرنا یہاں ہے. گرتی ہوئی دیواروں کو، گرتی ہوئی دیواروں کو، انگریز کے ذلہ خاروں کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہ تابعداری کرنے والا ہوتا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا اقراری ہوتا، اس کا منکر نہ ہوتا، تو مباہلے کے لیے قرآن کی وہی آیت پڑھتا، رسول اللہ کے طریقے کو زندہ کرتا، ان کی سنت کو جاری کرتا. لیکن کیسے کرتا؟ جس نبوت کو بے خبونی سے اکھاڑنے کے لیے، جس دین کی جڑوں کو ہلانے کے لیے یہ شخص مارد وجود میں لایا گیا، وہ اس نبی کی سنت کو کیسے عمل میں لا سکتا تھا؟ انہوں نے کہا ہے جاؤ پڑھو، چھپا ہوا موجود ہے ہمارے پاس، خطوط لکھے ہیں، مجھے بھی مولانا آتا ہے، محسن شاہ صاحب کی، ہمارے سارے خاندان کو. آؤ تم وہ دعا
مانگو. یہ دیکھو تلبیس ان کی دھوکے میں مت آنا. یہاں پھر یہ چکر لگا رہے ہیں, پھر چکر ڈال رہے ہیں کہ ہمارے منہ سے اپنے جھوٹے نبی کی دعا منگوانا چاہتے ہیں کہ ہمارے مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ یہ کر لو وہ کر لو, دعا مانگو. دعا کیا مانگو جو مرزے نے لکھ کر دی ہے, وہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جب ہم ان کے اس طرح کے چیلنج کو قبول کریں گے تو اس میں ہمارے ایمان کے ضائع ہونے کا بھی امکان ہے. یہ جو داؤ کھیل رہے کہ ہم جو عبارت دہرائیں گے وہ نہ قرآن کی ہوگی نہ مصطفیٰ کی ہوگی, وہ مرزا غلام احمد قادیانی کی عبارت ہوگی. ہم کہتے ہیں تم نے اپنے نبی کی, اگر تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہوتے تو تم مرزا غلام احمد قادیانی کی اس دعا کو مباہلے کا چیلنج نہ بناتے, مباہلے کا ذریعہ نہ بناتے, مباہلے کی بنیاد اس کو قرار نہ دیتے, بلکہ وہی آیت کریمہ لے کر آتے. لیکن تم بھی اسی کے پیروکار ہو, تم بھی تلبیس کرتے ہو, تدلیس کرتے ہو, شیطان کی طرح امت کو چکر میں ڈالتے ہو. ہم اپنے نبی کی سنت زندہ کرتے ہیں, تم اپنے نبی کی سنت زندہ کرو. ہم میدان میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں تعالو یہاں آؤ, تو بدو سامنے لاتے ہیں. بخاری کا سارا خاندان, بوڑھی اماں, بہن, اس کی بیٹیاں, ہماری بیویاں, ہماری بچے, شیر خار بچے سب یہاں لاتے ہیں. امیر شریعت